बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSS विद CSP इंजीनियर अब्बास। जैसा कि आप लोग को पता कि मैं आप लोग के लिए CSS के लेक्चर प्रिपेयर करके फिर अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हमेशा कोशिश ये होती है कि जो टॉपिक सिलेबस का हिस्सा होता है तो मैं उनको एक्सप्लेन करके फिर आप लोगों तक पहुंचा दूँ। आज का जो लेक्चर है दिस इज़ लेक्चर नंबर 24। सही है, क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर नंबर 24 है जिनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सही है, इसी लेक्चर में मैं एक सिलेबस का टॉपिक लूँगा और उसको एक्सप्लेन करूँगा। सही है, सो आते हैं यूनिसेफ। सिलेबस का जो टॉपिक है ये मैंने सिलेबस से लिया है यूनिसेफ। सही है, पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है। यूनिसेफ बेसिकली इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। सही है, अब आते हैं उसकी इंट्रोडक्शन की तरफ। अब मैं आप लोगों को यूनिसेफ की इंट्रोडक्शन करूंगा। सही है, कि इस इंट्रोडक्शन में क्या कहते। सही है, यूनिसेफ इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम एंड इंटरनेशनल एड एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क। सही है, अगर देखा जाए तो यूनिसेफ ने दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया है। सही है, यूनिसेफ ने इंटरनेशनल एड और ह्यूमैनिटेरियन वर्क में बहुत बड़ा नाम रखते हैं। सही है, इंटरनेशनल एड और ह्यूमैनिटेरियन वर्क का मतलब बेसिकली हमारे पास ये है कि बैनुल-अक़वामी इमदाद और इंसानी हमदर्दी है। सही है, यूनिसेफ का काम यह होता है कि वो जो दूसरे जो अंडर डेवलप कंट्री है, सही है, उनको इमदाद फराहम करती है। सही है, और जहाँ पे इमरजेंसी हो, सही है, जहाँ पे हालात खराब हो तो यूनिसेफ अपने आप को वहाँ पहुँचाती है और वहाँ पे लोगों की मदद करती है। सही है, और जिन लोगों को फैसिलिटी की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वो इन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सही है, अगर मैं आप लोगों को सादा अल्फाज में बताऊं, सही है, तो यूनिसेफ ने इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो वो लोगों की मदद करती है और इंसानी हमदर्दी के कामों में बहुत बड़ा नाम रखती है। सही है, सही है, मुख्तलिफ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सही है, ये बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सही है, जिन बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो यूनिसेफ उन बच्चों को वो ज़रूरियात वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सही है, यूनिसेफ इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग humanitarian and development aid to the children worldwide। सही है, इस लाइन में बेसिकली ये कहते हैं कि यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन का एक एजेंसी है, ये एक स्पेशल एजेंसी है। सही है, इनका काम यह होता है कि दुनिया भर में जो बच्चे हैं उनको इमदाद फराहम करती है। सही है, उसका काम यह है। यूनिसेफ का काम यह होता है कि जिन बच्चों को फैसिलिटी रिक्वायर्ड होता है तो ये उनको फैसिलिटी या इमदाद प्रोवाइड करता है, फराहम करता है। सही है, उन बच्चों को तरक्याती इमदाद फराहम करती है। सही है, जो कि ज़रूरतमंद होते हैं। सही है, इस यूनिसेफ का काम यह होता है कि दुनिया के जिस कोने में बच्चे हैं अगर इनके पास फैसिलिटी नहीं होती तो यूनिसेफ उन बच्चों की ज़रूरियात पूरा करने की कोशिश करता है। सही है, यूनिसेफ का काम यह होता है कि बच्चों की हेल्प किया जाए। सही है, अब आते हैं उनकी हिस्ट्री एंड माइलस्टोन ऑफ यूनिसेफ। सही है, अभी मैं आप लोग को यूनिसेफ की हिस्ट्री और उनके जो माइलस्टोन है जो उसने हासिल किए इसके बारे में बताऊंगा। सही है, जो चीज़ें उसने हासिल किए हैं उनके बारे में बताऊंगा और यूनिसेफ का जो हिस्ट्री है इसके बारे में बताऊंगा। सही है, एस्टेब्लिश ऑन 11 दिसंबर 1946 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश किया था। यह जो फाउंडेशन थी यह यूनाइटेड नेशन ने 11 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश किया था। सही है, ये डेट है। सही है, इस डेट पे उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया था। सही है, टू इम्प्रूव इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू द चिल्ड्रन एंड द कंट्री दैट हैव बीन डिवास्टेटेड बाय द वर्ल्ड वॉर। सही है, इस लाइन में ये कहते हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 को देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी तबाही आई थी। सही है, इस जंग के बाद बहुत से मुमालिक बहुत से कंट्रीज इफेक्ट हुए थे। सही है, तो इस मुमालिक में जितने भी बच्चे थे तो उनको खुराक की ज़रूरत थी। सही है, उन बच्चों की सेहत बैडली इफेक्ट हुए थे। सही है, तो उनकी सेहत की देखभाल की बहुत ज़रूरत थी। सही है, तो फिर उस मकसद की खातिर यूनिसेफ बाद में बन गया और उनका मकसद ये था जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत है तो इनकी हेल्प किया जाए। सही है, जिन बच्चों को जो फैसिलिटी रिक्वायर्ड होता है तो
تو اس بچوں کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند بچے ہیں تو ان کی ضروریات پورا کیا جائے. صحیح ہے. Ludwig Rantgen, a Polish bacteriologist, is regarded as the founder of UNICEF. لڈوگ رانچن ایک بیکٹیریولوجسٹ ہے جس نے اس یونیسیف کی بنیاد رکھی تھی جب ان کو پتا چلا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے بچوں کو خوراک کی ضرورت ہے اور مختلف چیزوں کو اور ان بچوں کو مختلف چیزوں کی ضرورت ہے جیسا کہ صحت ہو گئے, جیسا کہ خوراک ہو گئے. صحیح ہے. تو پھر اس نے یونیسیف کی بنیاد رکھی. صحیح ہے. اس کا مقصد یہ تھا تاکہ جو بھی ضرورت مند بچے ہیں ان کی ہیلپ کیا جائے, ان کو وہ ضروریات پرووائڈ کیا جائے. صحیح ہے. In 1946 focus on food to Europe. اگر اس لائن میں بیسیکلی یہ کہتے ہیں, میں نے شارٹ لائن لکھے ہیں لیکن میں ان کو اچھی طرح ایکسپلین کروں گا. صحیح ہے. اگر 1946 میں دیکھا جائے تو یونیسیف کا پورا توجہ یورپ پہ تھا کیونکہ یورپ میں بہت سے بچوں کو خوراک کی ضرورت تھی. اسی وجہ سے 1946 میں وہ یورپ کے جتنے بھی بچے تھے ان کو جو ضرورت مند تھی, جن بچوں کو خوراک کی ضرورت تھی, تو یونیسیف وہاں پہ بچوں کو خوراک پہنچاتے تھے. صحیح ہے. The UNICEF program was so successful by year 1953 it had become a permanent part of the United Nations system. اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر 1953 کے جو ایئر ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو یونیسیف پروگرام بہت زیادہ سکسیسفل تھی. صحیح ہے. بہت زیادہ سکسیسفل تھی. صحیح ہے. کیونکہ ان کا کام ایسا تھا کہ وہ ایک پراپر سسٹم کے اندر کام کرتی تھی اور جو بھی ضرورت مند بچے تھے یا جو بھی ضرورت مند فیملی تھی تو وہ ان فیملی یا ان بچوں کی ہیلپ کرتی تھی. صحیح ہے. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ سکسیسفل تھی. صحیح ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ صحیح ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1953 میں یونیسیف ایک یونائٹڈ نیشن سسٹم کا ایک پرماننٹ پارٹ بن گیا. صحیح ہے. 1953 میں یونیسیف یونائٹڈ نیشن سسٹم کا ایک پرماننٹ پارٹ بن گیا. صحیح ہے. صحیح ہے. پھر آتے ہیں نیکسٹ لائن پہ. اگر ایٹس اوریجنل نیم واز یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن ایمرجنسی فنڈ. It was later changed to the United Nations Children Fund after being officially adopted as permanent branch of UN in 1953. صحیح ہے. اگر ان کی اصل نام کو دیکھیں تو ان کا پہلا جو اصل نام تھا وہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل چلڈرن اینڈ ایمرجنسی فنڈ. لیکن پھر بعد میں جب 1953 میں جب یونیسیف یون کا ایک پرماننٹ پارٹ بن گیا تو پھر اس کا نام چینج ہو کے ان کا نام پھر یونائٹڈ نیشن چلڈرن فنڈ رکھا گیا. صحیح ہے. پھر اس کا نام کیا رکھا؟ یونائٹڈ نیشن چلڈرن فنڈ. صحیح ہے. In 1959 ڈکلیریشن آف رائٹ آف چلڈرن. 1953 میں یونیسیف نے کیا 1953 میں یونیسیف نے بچوں کی جو حقوق تھے ان کا اعلان کیا. صحیح ہے. انہوں نے یہ مینشن کیا کہ بچوں کے حقوق یہ ہوں گے. صحیح ہے. جب کسی بھی بچے کو جب اپنے حقوق نہیں ملیں گے تو پھر یونیسیف ان کی ہیلپ کرے گی. صحیح ہے. اور ان کو اپنے حقوق پہنچائے گی. صحیح ہے. جہاں تک ان کی رسائی ہوتی ہے تو اس حد تک وہ ان بچوں کی ضروریات اور ان کی جو حقوق ہے وہ پرووائڈ کریں گے. صحیح ہے. In 1961 mainly focus on education to the children. اگر 1961 میں دیکھا جائے تو یونیسیف نے کیا تو یونیسیف نے بچوں کی تعلیم پر توجہ دی کیونکہ اس وقت بہت سے بچے ایسے تھے جن کو تعلیم کی بہت ضرورت تھی. صحیح ہے. ان کو تعلیمی ضروریات سے محروم رکھا تھا. صحیح ہے. دنیا میں بہت سے بچوں کو اس وقت تعلیم کی ضرورت تھی اور ان بچوں کو تعلیمی فیسلٹی سے محروم رکھا تھا. صحیح ہے. اسی وجہ سے انہوں نے 1961 میں بچوں کی تعلیم پہ توجہ دی تھی. صحیح ہے. The UNICEF was awarded as a Nobel Prize in 1965. اگر 1965 میں دیکھا جائے تو یونیسیف کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا. صحیح ہے. کیونکہ وہ بہت سی ایریا میں اچھے کام کر رہے تھے. صحیح ہے. اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ بچوں کے لیے مختلف قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے تھے. صحیح ہے.
صحیح ہے. اسی وجہ سے ان کو 1965 میں نوبل پرائز ایوارڈ سے نوازا گیا تھا. صحیح ہے. اور یہ سب سے پہلا آرگنائزیشن تھی جس کو نوبل پرائز ایوارڈ دیا گیا تھا. صحیح ہے. اب آتے ہیں مشن آف یونیسیف. یونیسیف کا مشن ہمارے پاس کیا ہے. صحیح ہے. سو اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کے مشن بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے. صحیح ہے. یہ ان کے مشن ہے جہاں پہ میں نے یہاں پہ سلائڈ میں لکھا ہے. ان کو میں ون بائی ون ڈسکس کروں گا. ٹو انشور آف دا بیسک نیوٹریشن ہیلتھ ایجوکیشن نیڈ آف چلڈرن اور میٹ. یونیسیف کا مشن ایک مشن یہ ہے کہ بچوں کی جو بنیادی غذا ہے ان کو وہ نیوٹریشن دیا جائے. بچوں کی صحت کے لیے کام کیا جائے. صحیح ہے. بچوں کی صحت کی دیکھ بھال کیا جائے. اگر جو بھی بچہ اگر وہ پراپرلی فٹ نہیں ہے, اگر ان کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتے, صحیح ہے, اگر ان کا صحت خراب ہے تو پھر ان کی ہیلپ کیا جائے, ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے, ان کو ایجوکیشن کی ضروریات پرووائڈ کیا جائے. صحیح ہے. نیکسٹ لائن میں کیا کہتے ہیں, یہ بھی اس کا ایک مشن ہے. ٹو گیو چلڈرن دا اپرچونٹی ٹو ایکسپینڈ دیئر پوٹینشیل. ان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ بچوں کو مختلف فیسلٹی, مختلف اپرچونٹی پرووائڈ کیا جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیت کو بڑھا دیا جائے. صحیح ہے. اور وہ اپنے اسکل پہ کام کیا جائے, اور ان میں جو بھی ایبلٹی ہے تو اس حساب سے ان بچوں کو آگے بڑھا دیا جائے. اس حساب سے ان کی جو ایبلٹی ہے تو اس کی ایبلٹی کے حساب سے ان کو اپرچونٹی پرووائڈ کیا جائے. صحیح ہے. ٹو کریٹ این انٹرنیشنل ایتھیکل اسٹینڈرڈ آف بیہیویئر ٹوورڈ چلڈرن. اس لائن میں بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک مشن یہ بھی ہے کہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جائے اور پھر اس اسٹینڈرڈ کے حساب سے بچوں کو ٹریٹ کیا جائے گا. صحیح ہے. اس اسٹینڈرڈ کے حساب سے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرے گا. صحیح ہے. صحیح ہے. ابھی میں آپ لوگ کو اسٹرکچر آف یونیسیف کے بارے میں بتاؤں گا کہ یونیسیف کے اسٹرکچر ہمارے پاس کیا ہے. صحیح ہے. بیسیکلی اسٹرکچر میں بہت سی چیزیں آتی ہے. صحیح ہے. اسٹرکچر میں ان کی جو ہیڈ کوارٹر ہے, یونیسیف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ اس میں آتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو پروگرام ہے وہ کس چیز پہ کام کرتی ہے. صحیح ہے. ان کے آفیسز کا پہ وہ کن کن ملکوں میں کام کرتی ہے, ان کے سٹاف کتنے. صحیح ہے. یہ مختلف چیزیں اس میں آتے ہیں. صحیح ہے. سو آتے ہیں ان کی جو اسٹرکچر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. صحیح ہے. The UNICEF headquarter is in New York City, USA. So یونیسیف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یو ایس اے کے ایک سٹی ہے, نیو یارک سٹی میں واقع ہے. صحیح ہے. یونیسیف کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ نیو یارک سٹی میں واقع ہے. صحیح ہے. دوسری لائن میں کیا کہتے ہیں, یونیسیف ورک ان مور دین 190 کنٹری اینڈ ٹیریٹریز. یونیسیف 150 سے زیادہ ملکوں اور خطوں میں کام کرتی ہے. جہاں پر لوگ کو کام کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پر لوگ کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کی یونیسیف ان لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے. صحیح ہے. یونیسیف کنسسٹ آف 7 ریجنل آفیسز اینڈ مور دین 150 کنٹری آفیسز. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یونیسیف 7 ریجنل آفیسز اور 150 کنٹری آفیسز پر مشتمل ہے. صحیح ہے. سو ریجنل آفیسز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے, ان ریجنل آفیسز کا کام ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ پروجیکٹ کو ریویو کرتے ہیں. صحیح ہے. پروجیکٹ کی ریویو کے لیے وہ ریسپانسیبل ہوتا ہے. صحیح ہے. اور ساتھ میں جو کنٹری آفیسز ہوتی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے. صحیح ہے. کنٹری آفیسز کا کام ہوتا ہے کہ وہ مختلف پروجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں. صحیح ہے. جہاں پہ کام کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ اس پروجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ریجنل آفیسز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو ریویو کرتے ہیں جو کہ کنٹری آفیسز ڈیل کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ریجنل آفیسز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کنٹری آفیسز کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ریجنل آفیسز ان کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کی ہیلپ کرتی ہے. صحیح ہے. اینڈ دا 7 decades since its founding, جو ریجنل آفیسز ہے وہ 7 جو ریجنل آفیسز ہے ان میں جو ایک ہے وہ پاناما میں ہے, دوسرا جو ریجنل آفس ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے, تیسرا جو ریجنل آفس ہے وہ تائی لینڈ میں ہے, اور چوتھا جو ریجنل آفس ہے وہ کینیا میں ہے, پانچواں جو ریجنل آفس ہے وہ جارڈن میں ہے, چھٹا جو ریجنل آفس ہے وہ نیپال میں ہے, اور جو ساتواں جو ریجنل آفس ہے وہ سینیگال میں واقع ہے. یہ 7 ریجنل آفیسز تھے جو کہ مختلف سٹی مختلف کنٹریز میں واقع تھے. صحیح ہے. سو ان دا 7 decades since its founding,
UNICEF has expanded its work around the world with staff of more than 13,000 worldwide, the majority of whom based in the field offices. इसमें बेसिकली ये कहते हैं जब यूनिसेफ बना तो उसके 7 दिहाइयों के बाद यानी 70 साल के बाद यूनिसेफ तमाम दुनिया में 13,000 से ज़्यादा स्टाफ के साथ मुख्तलिफ एरिया में अपनी पढ़ाई सरंजाम करती है, अपनी ड्यूटी सरंजाम करती है। जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है, सही है, वहाँ पे वो लोग अपना ड्यूटी अदा करती है, सही है। उनमें जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो ज़्यादातर फील्ड ऑफिस में काम करती है, सही है। अभी मैं आप लोग एग्जीक्यूटिव बोर्ड के बारे में बताऊंगा, सही है, कि यूनिसेफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो कितने मेंबर पर मुश्तमिल है, सही है, वो किस तरह काम करती है, सही है। गाइडिंग एंड मॉनिटरिंग ऑल यूनिसेफ वर्क इज एज एन एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेड अप 36 member who are government representative elected by United Nations Economic and Social Council usually for 3-year term, सही है। इसमें बेसिकली ये कहते हैं, सही है, कि ये जो यूनिसेफ एक प्रॉपर बोर्ड की हैसियत रखती है, सही है, और यूनिसेफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो 36 मेंबर पर मुश्तमिल होते हैं, सही है। और ये जो सारे 36 मेंबर है, सही है, वो यूनिसेफ के जितने भी काम है तमाम प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करते हैं, उनको गाइड करती है, सही है, वो उन सारे प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर वे पे लेके जाती है, सही है। और ये जो सारे 36 मेंबर है ये बेसिकली एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, सही है। और ये जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल उन सारे 36 मेंबर को मुंतखब करती है, सही है। और ये जो सारे जो 36 मेंबर होते हैं उनको 3 साल की मुद्दत के लिए मुंतखब करते हैं, सही है। और उनका काम बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे काम की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे प्रोजेक्ट होता है तो उन तमाम कामों की मॉनिटरिंग करती है और उनको गाइड करती है, सही है। और ये जो 36 मेंबर है, इन 36 मेंबर में अब अफ्रीका के 8 सीट है, एशिया की 7 सीट है, ईस्टर्न यूरोप का 4 सीट है, लैटिन अमेरिका कैरेबियन के 5 सीट है, वेस्टर्न यूरोप के 12 सीट है, सही है। ये कुल मिला के 36 सीट बन जाते हैं, सही है। दे एस्टेब्लिश पॉलिसी, अप्रूव प्रोग्राम एंड डिसाइड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल प्लान एंड बजट। इस बोर्ड का काम इसमें ये कहते हैं कि इस बोर्ड का काम बेसिकली ये होता है कि वो पॉलिसियाँ बनाते हैं, सही है, और मुख्तलिफ प्रोग्राम को मंजूर करते हैं। जहाँ पे प्रोजेक्ट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वो उस यूनिसेफ का काम यह होता है कि वो उस एरिया के लिए प्रोग्राम मंजूर करती है, सही है। उसने ये काम करना होता है, उस यूनिसेफ ने, उस बोर्ड ने ये काम करने होते हैं जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो वहाँ उस एरिया में प्रोग्राम की मंजूरी देती है, सही है, सही है। और उनका एक काम ये भी होता है कि वो इस प्रोग्राम के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं और बजट भी डिसाइड करते हैं, सही है। उस प्रोग्राम से रिलेटेड उसके लिए फाइनेंशियल प्लान और बजट भी डिसाइड करती है, सही है। और वो सिचुएशन को देख के प्लान बनाते हैं, सही है, कि हमने इस जगह पर इतनी काम करनी होती है, जहाँ पर जितनी काम की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से वो काम करते हैं और उस हिसाब से वो फाइनेंशियल प्लान और बजट बनाती है, डिसाइड करती है, सही है। यूनिसेफ रिपोर्ट एनुअली थ्रू द एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल व्हिच टर्न रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली। इस लाइन में बेसिकली ये कहते हैं कि यूनिसेफ बेसिकली ये करते हैं कि वो हर साल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के जरिए वो सोशल इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करती है, सही है, जो कि बाद में ये रिपोर्ट यूएन के जो नेशनल जनरल असेंबली है वहाँ पे ये रिपोर्ट पेश होती है, सही है। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेशन, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो सेशन है वो कब होती है, किस साल में कितनी दफा होती है, सही है। द एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीट 3 टाइम ईच कैलेंडर ईयर। इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि हर साल जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं उनकी 3 सेशन होते हैं। हर साल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 3 सेशन हमारे पास होते हैं। उन सेशन के दौरान वो जो 36 मेंबर होते हैं वो एक कंबाइंड मीटिंग करती है, सही है।
جس میں جو سارے جو ممبر ہوتے وہ ان میٹنگ میں سارے ممبر انوالو ہوتے ہیں. ان سیشن کے دوران وہ ان پروجیکٹ پہ بات کرتی ہے جو کہ کمپلیٹ ہوا ہے, یا وہ ان پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں جو کہ جاری ہوتا ہے, یا ان پروجیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ آنے والے پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں بتاتے. صحیح ہے. سال میں جو 3 سیشن ہوتے ہیں ان میں جو فرسٹ ریگولر سیشن ہوتا ہے وہ جنوری فروری کے مہینے میں ہوتا ہے. دوسرا جو اینول سیشن ہوتا ہے وہ مئی جون میں ہوتا ہے. تیسرا جو سیکنڈ جو ریگولر سیشن ہوتا ہے وہ سپتمبر میں ہوتا ہے. صحیح ہے. ایگزیکٹو بورڈ سیشن آر ہیلڈ ایٹ یونائٹڈ نیشن ہیڈ کوارٹر ان نیو یارک. یہ جو سیشن ہوتا ہے, یہ جو سال کے جو ایگزیکٹو بورڈ کے جو 3 سیشن ہوتے ہیں, یہ جو سارے سیشن ہوتے ہیں وہ یونائٹڈ نیشن کے جو ہیڈ کوارٹر ہے جو نیو یارک میں واقع, وہاں پہ یہ سیشن ہمارے پاس ہوتی ہے. صحیح ہے. اور سارے جو ایگزیکٹو بورڈ کے جتنے بھی ممبر ہوتے ہیں وہ نیو یارک میں جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ آتے ہیں, وہاں پہ ان لوگوں کی میٹنگ ہوتی ہے. صحیح ہے. فوکس ایریا آف یونیسیف. صحیح ہے. اگر دیکھا جائے تو یونیسیف مختلف ایریا میں کام کرتی ہے. صحیح ہے. وہ مختلف ایریا کو کور کرتی ہے, مختلف چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ بچوں کی پروٹیکشن, ایجوکیشن, سروائیول, سوشل پالیسی ایکسیٹرا پہ کام کرتی ہے. صحیح ہے. سو انشاءاللہ میں ان کو 1 by 1 ڈسکس کروں گا. یہاں پہ میں نے جتنے بھی پوائنٹس لکھے ان کو انشاءاللہ میں 1 by 1 ڈسکس کروں گا. صحیح ہے. سو آتے ہیں نمبر 1 پہ. سو وہ جو یونیسیف جس ایریا میں کام کرتی ہے وہ ہمارے پاس ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ انکلوژن. UNICEF work with partners around the world to promote policy and expand access to services that protect all children. اگر دیکھا جائے تو یونیسیف مختلف پارٹنر کے ساتھ کام کرتی ہے. صحیح ہے. مختلف ایسوسیشن کے ساتھ کام کرتی ہے. صحیح ہے. وہ دنیا میں بہت سے پارٹنر کے ساتھ اکٹھے کام کرتی ہے. صحیح ہے. ان کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو پالیسی ہے ان کو پروموٹ کیا جائے اور تمام بچوں کو پروٹیکٹ کیا جائے اور مختلف فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے. صحیح ہے. جو چیز ریکوائرڈ ہوتا ہے, جو چیز جن بچوں کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہوتا ہے تو وہ ان بچوں کے لیے پرووائڈ کیا جائے. صحیح ہے. وہ بیسیکلی یونیسیف یہ چاہتا ہے کہ ان پالیسی کو پروموٹ کیا جائے جو کہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہو. صحیح ہے. ان پالیسی کو بنا دیا جائے, ان کو ایکسپینڈ کیا جائے جو کہ بچوں کے فیوچر کے لیے اچھے ہو. صحیح ہے. چائلڈ نمبر 2 پہ ہے. نمبر 2 جو ایریا ہے وہ ہمارے پاس ہے چائلڈ سروائیول. صحیح ہے. UNICEF has helped reduce child mortality all over the world by working to reach the most vulnerable children everywhere. UNICEF کا جو مین فوکس ایریا ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ یہی چاہتا ہے کہ چائلڈ مورٹیلٹی کو کم کیا جائے. صحیح ہے. یعنی چلڈرن کے اموات کا جو ریشو ہے ان کو کم کیا جائے, اور ساتھ میں وہ یہ کرتی ہے کہ دنیا کے جس کونے میں جو کمزور بچے ہیں, صحیح ہے, ان کی دیکھ بھال کرے. صحیح ہے. اور ان کو مختلف فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے. جو ورنیبل چلڈرن ہیں, جو کمزور بچے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کیا جائے. بیسک یونیسیف کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جن بچوں کو جو ضرورت ہوتی ہے ان کو وہ فیسلٹی, وہ ضروریات پرووائڈ کیا جائے. نمبر 3 نمبر پہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ایجوکیشن. UNICEF work around the world to support quality learning for every girl and boys, especially those in greatest danger of being left behind. UNICEF کا ایک فوکس ایریا یہ بھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی لڑکے لڑکیاں ہیں تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ ان کو اچھی تعلیم پرووائڈ کیا جائے. خاص طور پہ وہ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دیتی ہے جو کہ دنیا میں بہت پیچھے ہوتی ہے, جو کہ تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو تعلیمی فیسلٹی نہیں ہوتی تو وہ زیادہ تر ان کو تعلیمی فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہے. اب آتے سوشل پالیسی. صحیح ہے. اس کو ڈسکس کرتے. صحیح. یونیسیف ورک اراؤنڈ دا ورلڈ ٹو ریڈیوس چائلڈ پاورٹی اینڈ شیلڈ گرل اینڈ بوائز فرام اٹس لانگ کنسیکوینسز. یونیسیف کا ایک فوکس ایریا یہ بھی ہے کہ بچوں کی غربت کو کم کیا جائے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ینگ بوائز ہیں ان کو کنسیکوینسز سے بچائے. صحیح ہے. کیونکہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا, کیونکہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو یونیسیف کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اگر کوئی بھی بندہ اگر مسٹیک کرے گا, جو بھی ینگ بوائے یا گرل اگر ان سے
اگر وہ کوئی بھی مسٹیک کرے گا تو اس بچے کو، ان ینگ بوائے کو اس غلطی کی جو کنسیکوینسز ہوتے ہیں، ان بچوں کو، ان گرلز کو ان کنسیکوینسز سے بچا دیا جائے. صحیح ہے. یونیسیف اینڈ ایمرجنسی. صحیح ہے. یونیسیف از آن گراؤنڈ بفور، ڈیورنگ، آفٹر ایمرجنسی، working to reach children and family with life saving aid and long term assistance. یونیسیف وہ ان کا ایک فوکس ایریا یہ بھی ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ جس ایریا میں ایمرجنسی ہوتی ہے تو یونیسیف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر حالت میں کسی بھی سچویشن ہو تو وہ ایمرجنسی سے پہلے، بعد میں اور ایمرجنسی کے دوران اس ایریا پر چلے جائے گا جہاں پر حالات خراب ہوگی، وہاں پر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اور وہ ایمرجنسی کی ایریا پہ اس لیے جاتے تاکہ وہاں پہ لوگ کی زندگی بچائے اور وہاں پہ لوگ کو لانگ ٹرم ایڈ پرووائڈ کیا جائے اور ان لوگوں کو جو ضروریات ہے ان کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کیا جائے. انوویشن فار چلڈرن. سیکس نمبر پہ جو ہے وہ انوویشن فار چلڈرن. یونیسیف کا ایک فوکس ایریا یہ بھی ہے کہ تمام چلڈرن کے لیے انوویشن کیا جائے، نئے چیزیں قائم کیا جائے. یونیسیف مختلف پارٹنر کے ساتھ مل کے کسی بھی نئے سولوشن کی تیاری کرتا ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نئے چیزوں کو متعارف کرائے تاکہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں کو ایکسلریٹ کیا جائے اور ساتھ میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں وہ زیادہ کام کرے. لاسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ریسرچ اینڈ انالیسس. UNICEF global program and initiative are grounded in rigorous research through analysis about the situation of children. اس میں بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ یونیسیف کے جتنے بھی عالمی پروگرام ہیں یا ان کے جتنے بھی نئے انیشیٹو ہیں وہ بچوں کی صورتحال کے بارے میں سخت ریسرچ کرتے، وہ بچوں کی صورتحال کے بارے میں سخت ریسرچ کرتے ہیں اور وہ مختلف تجربے کرتے ہیں. صحیح ہے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، ان سارے بچوں کی وہ کس حالت سے گزرتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے. صحیح ہے. یہ ہمارے پاس یونیسیف کے بارے میں سارے لیکچر تھے جو میں نے آپ لوگ کے لیے ریکارڈ کیے. صحیح ہے.